امریکہ ایران مذاکرات کسی ڈیل تک نہ پہنچ سکے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے میڈیا بریفنگ میں بتایا، ایران نے ہماری شرائط قبول نہیں کی، اس لیے واپس جا رہے ہیں۔ معاہدہ نہ ہونا امریکہ کے لیے اتنی بری خبر نہیں جتنی ایران کے لیے ہے۔ ایران نے امریکی شرائط قبول کرنے سے انکار کیا۔ ہم نے ایک حتمی اور بہترین آفر پیش کی، دیکھتے ہیں ایران قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اپنی ریڈ لائن بتا دی ہے، ایران یقین دہانی کرائے ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ مذاکرات کے دوران صدر ٹرمپ سے رابطے میں رہے جے ڈی وینس کسی ڈیل کا اعلان کیے بغیر وطن واپس روانہ ہو گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکی وفد کو رخصت کیا۔ سفارتکاری کا راستہ بند نہیں کیا، امریکہ غیر قانونی مطالبات سے گریز کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا، مذاکرات میں متعدد نکات پر اتفاق ہوا، 2-3 اہم نکات پر اختلاف لائے کے باعث جامع معاہدہ نہ ہو سکا۔ مذاکرات بد اعتمادی کے ماحول میں شروع ہوئے تھے اور ایک نشست میں معاہدہ طے پانے کا امکان کم تھا۔ مذاکرات میں آبِ ہرمز جیسے کچھ نئے معاملات بھی شامل کر دیے گئے۔ ایران، پاکستان اور خطے کے دیگر دوستوں کے درمیان رابطے اور مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سفارتکاری کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ قومی مفادات کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار امریکہ کی جانب سے سنجیدگی اور نیک نیتی پر ہے۔ امریکہ اور ایران کا شکریہ، ہماری درخواست پر مثبت رد عمل دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے میڈیا بریفنگ میں بتایا، دونوں ممالک کا شکر گزار ہوں، امید ہے فریقین مذاکرات جاری رکھیں گے، جنگ بندی معاہدے کو برقرار رکھیں گے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا، پاکستان اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا، امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے کے لیے سہولت کاری جاری رکھے گا۔ Say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے اظہار تشکر، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دونوں نے حیرت انگیز کام کیا۔ امریکہ ایران اختلافات دور کرانے کی کوشش کی، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہترین میزبانی کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر مضمون شیئر کر دیا۔ مضمون میں کہا گیا ہے، مذاکرات کامیاب نہ ہونے کی صورت میں امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی کر سکتا ہے۔ مضمون میں تجویز کیا گیا ہے، اس اقدام کو تہران پر دباؤ بڑھانے کے لیے ممکنہ ٹرمپ کارڈ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر نے نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی پاکستان سے روانگی کے بعد مضمون شیئر کیا۔ مذاکرات کا معاہدے کے بغیر ختم ہونا مایوس کن ہے۔ آسٹریلیا کا امریکہ اور ایران سے مذاکرات کی میز پر واپسی کا مطالبہ۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا، فریقین جنگ بندی برقرار رکھیں اور مذاکرات میں واپس آئیں۔ ہم اس تنازع کا فوری اور پائیدار حل دیکھنا چاہتے ہیں۔ کشیدگی میں اضافے سے عالمی معیشت مزید متاثر ہوگی۔ روسی وزارت خارجہ کہنا ہے، بیشتر ملک امریکہ ایران بات چیت کے حامی ہیں۔ افسوس، کچھ قوتیں امن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں۔ ایران پر جارحیت کرنے والے اسے مسائل کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں۔ حقائق مسخ نہ کریں۔ 28 فروری تک یہ آبی گزرگاہ فعال تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کی شروع کردہ جنگ کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ مسیحاؤں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کی ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ بندی کی مذمت، کہتے ہیں طاقت کا مظاہرہ اور جنگ اب بند ہونی چاہیے، خود پرستی بہت ہو چکی، امن کا راستہ اپنایا جائے۔ طاقت کا نشہ موجودہ عالمی تنازع کی بڑی وجہ ہے، دنیا کو اس وقت جنگ کی نہیں بلکہ امن کی ضرورت ہے۔ مذہبی لبادے میں جنگ کا جواز پیش کرنا ناقابل قبول ہے۔ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میامی میں
UFC کے فائٹ دیکھتے رہے۔ ٹرمپ کے اہل خانہ اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی ساتھ تھے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس واضح کر چکے پاکستان میں بات چیت کے دوران وہ صدر ٹرمپ سے مسلسل رابطے میں تھے۔ 21 گھنٹوں کے دوران متعدد بار امریکی صدر سے بات کی۔ اسرائیل کے لبنان پر مسلسل حملے۔ لبنان کے جنوبی قصبے قنا پر حملے میں 5 افراد شہید ہو گئے اور کئی زخمی ہو گئے۔ ضلع طائر میں دیگر کمیونٹیز پر بھی الگ الگ حملے کیے گئے۔ ماراک میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں 97 افراد شہید اور 133 زخمی ہوئے۔ لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات منگل کو واشنگٹن میں ہوں گے۔ لبنان کے صدارتی دفتر نے بتایا اسرائیل سے براہ راست مذاکرات امریکہ کی ثالثی میں ہوں گے۔ لبنانی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور امریکہ کا دورہ مؤخر کر دیا۔ لبنانی وزیر اعظم کا کہنا ہے داخلی صورتحال کے باعث دورہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عوام کی سلامتی اور اتحاد اولین ترجیح ہے۔ کویت میں قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی سازش ناکام۔ کویت کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے دہشت گرد تنظیموں کی مالی معاونت میں ملوث 24 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ایک کی شہریت منسوخ کر دی۔ ملزمان سے غیر قانونی رقوم برآمد ہوئی۔ پاکستان ایران ٹرانزٹ کوریڈور کا آغاز۔ تاشقند کے لیے گوشت پہلی کھیپ روانہ۔ پاکستان نے علاقائی تجارتی روابط کے فروغ میں اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ کھیپ گبت کے راستے رمضان بارڈر سے ایران اور پھر وسط ایشیا پہنچے گی۔ آف ڈاک ٹرمینل پر افتتاحی تقریب۔ کسٹم حکام نے کہا ٹرانزٹ کوریڈور سے برآمدات کے لیے متبادل اور مؤثر راستہ فراہم ہوگا۔ تفتان، رمضان، سرست اور گوادر کو ٹی ٹرانزٹ کے لیے فعال کر دیا گیا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم بچ گئی۔ بھارت کی سفارتی ناکامی پر کانگریس نے نام نہاد وشوا گرو مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سینئر کانگریس رہنما جے رام رامیش نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا پاکستان کے بطور ثالث مرکزی کردار نے خود ساختہ وشوا گرو مودی کی انداز سیاست پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے۔ مودی کی نمستے ٹرمپ اور پھر ایک بار ٹرمپ سرکار مہم کے باوجود امریکہ نے پاکستان کو یہ کردار کیسے ادا کرنے دیا؟ مودی امریکہ سے یک طرفہ تجارتی معاہدے پر رضامند ہونے کے باوجود کوئی سیاسی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ شکریہ پاکستان، شکریہ فیلڈ مارشل۔ ایرانی میڈیا پر نغمہ جاری کر دیا گیا۔ نغمے کے بول میں کہا گیا ہے پاکستان نے دل لے لیا، امن اور صلح کا دیا جلا دیا۔ شکریہ فیلڈ مارشل، آپ کی قیادت کو سلام ہو۔ شکریہ وزیر اعظم، صلح کے لیے ہر کوشش پر سلام۔ ہم ایران والے کہتے ہیں تم صلح اور انسانیت کے لیے روشنی ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس 15 شہروں میں واسا کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری۔ نکاسی آب کے منصوبے جون سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ مانسون سے پہلے سیوریج لائن اور بارشی پانی کی نکاسی کی تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ کے پی حکومت کا کمرشل گاڑیوں کے لیے احساس فیول سپورٹ اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ۔ بسوں کو ماہانہ 1 لاکھ، بڑی گاڑیوں کو 80,000 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ ٹرکوں کو 70,000، منی بسوں کو 40,000 جبکہ وینس کو 35,000 روپے سبسڈی ملے گی۔ حیدرآباد کنگز مین نے کراچی کنگز کے خلاف ایچ پی ایل پی ایس ایل میں پہلی کامیابی سمیٹ لی۔ 189 رنز کا ہدف 5 گیند پہلے 6 وکٹ پر حاصل کیا۔ حسان خان کے 16 گیندوں پر میچ وننگ 33 رنز۔ عرفان نیازی 29 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ معاذ صداقت نے بھی 37 رنز کا حصہ ڈالا۔ نیشنل اسٹیڈیم میں کراچی کنگز نے پہلے کھیل کر 8 وکٹ پر 188 رنز جوڑے۔ 7 بیک کی پہلی 50 اور معین علی کے جارحانہ 44 رنز رائے گئے۔ ناقابل شکست پشاور زلمی کی لگاتار تیسری فتح، لاہور قلندرز کو ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی۔ میگا ایونٹ میں آج حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ سے ہوگا۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔
اور آپ بہت خوبصورت لگتی ہیں. پاکستان میں بہت مزہ آ رہا ہے. PSL میں شریک آسٹریلوی پریزنٹر نے اردو سیکھنا شروع کر دی. جیس گڈ نے زینب عباس کی جانب سے سکھائے گئے اردو کے جملے عمدہ تلفظ کے ساتھ ادا کیے.